اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 68، ہجرت کا سفر۔ ہجرت کا سفر ابھی جاری ہے۔ سراقہ جو پیچھا کرتے کرتے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک آ گئے تھے اور بہت کچھ انہوں نے اپنے ساتھ ان یوزول محسوس کیا کہ ان کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے بھر گیا۔ یعنی دن کے شروع میں تو چڑھے آ رہے تھے لیکن آخر میں پاسبان بن گئے اور واپس مکہ کی راہ لی۔ واپسی میں بہت سے کھوجی انہیں ملتے، پوچھتے تم نے کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ تو وہ ان سے بتاتے نہیں، میں پوری کھوج خبر کر چکا ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس کرتے رہتے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کی جانب بڑھتے رہے۔ راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ شام کے ایک بزنس ٹرپ سے مسلمان تاجروں کے گروپ میں واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید لباس کا تحفہ دیا کہ آپ یہ پہن لیجئے، پھر آگے تشریف لے جائیے۔ ایک اور سردار کا بھی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی 100 اونٹوں کا انعام سنا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ سفر چلتا رہا۔ یہ نبوت کا 14واں سال ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے 13 سال مکمل ہو گئے۔ اب مدینہ ہجرت ہو رہی ہے، مکہ چھوٹ رہا ہے، مکی دور ختم، مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہاں سے اب ہجری کیلنڈر شروع۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ مکہ چھوڑے 10-11 دن ہو گئے۔ مدینہ سے جسٹ پہلے ایک جگہ ہے قباء، وہاں پہنچے۔ دوشنبہ کا دن ہے۔ قباء میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جو لوگ آتے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں سب کی امانتیں دے دلا کر قباء میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ قباء میں 2 نام آتا ہے کہ کس کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ ایک نام عمرو بن عوف کا، دوسرا کلثوم بن حدم کا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کتنے دن قیام کیا، اس میں تھوڑا سا سیرت نگاروں کے اقوال ایک دوسرے سے ہمیں مختلف ملتے ہیں۔ 4 دن قیام کیا یا 10 دن یا 24 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اس کے بعد جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سوار ہوئے۔ آپ نے بنو نجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموؤں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی، وہ بھی تلواریں لیے آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ مدینے کے لیے نکلے۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جمعہ پڑھی اور جہاں اب مسجد بن گئی ہے۔ کل 100 آدمی تھے جنہوں نے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ جمعہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بڑھے، آگے بڑھے۔ ادھر مدینہ والوں کو خبر مل چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے نکل چکے ہیں، تو ان کا انتظار اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روز صبح صبح نکلتے، درختوں پر، ٹیلوں پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے۔ جب دھوپ بہت سخت ہو جاتی لوٹ جاتے، شام ہوتی پھر جاتے، پھر رات ہوتی اندھیرے میں نہ دکھ پاتا واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، لوگوں نے بہت دیر تک انتظار کیا، دھوپ کی شدت بڑھ گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنے تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے پھر بلند آواز میں پکارا،
عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اس کی آواز گھروں میں پہنچی، فوراً مسلمان اپنے اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ مدینے کا گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ حمد و تسبیح سے گونج رہا تھا۔ اسی دن سے یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ مدینہ مطلب شہر، تو مدینۃ النبی مطلب نبی کا شہر، مختصراً اس کو مدینہ کہہ دیا جاتا ہے۔ سارے مدینہ میں خوشی کی لہر ہے۔ مدینہ میں مدینہ کے شہری ہیں اور وہ بھی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے اور حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہیں ہم مہاجر کہہ کر بات کریں گے، اور جو مدینہ کے شہری ہیں وہی تو ان مہاجروں کو ٹھکانہ دیے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی نصرت کر رہے ہیں، تو انہیں ہم مدد کرنے والے یعنی انصار کہہ کر بات کریں گے۔ تو مہاجر اور انصار دونوں میں خوشی کا ماحول ہے۔ انصار کی عورتیں، بچے بچیاں خوشی اور مسرت سے دف بجا کر اشعار کے نغمے بکھیر رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ وداع کی گھاٹیوں کی طرف سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، جب تک دعوت دینے والا اللہ کی دعوت دیتا رہے گا ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع، اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے، آپ ایسا معاملہ لے کر آئے ہیں جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، جیسے شادی بیاہ ہے یا کوئی عید بقرعید ہو، اس موقع پر دف بجانا اور گیت گانا اس کی اجازت ہے، اور گیت ایسا ہو جس میں کوئی گناہ کی دعوت نہ ہو۔ خوشی تو ایک جذبہ ہے اور اسلام ہمیں پوری گنجائش دیتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ صرف ان تقاضوں پر، ان چیزوں پر اسلام نے پابندی لگائی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو جائیں، ورنہ جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کی بھرپور تسکین کا اسلام نے نظام رکھا ہے۔ تو ہمیں اپنی خوشیاں منانے کے لیے غیر قوموں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اسلام نہیں پسند کرتا کہ انسان رات دن گانے بجانے میں مصروف ہو جائے۔ تو جہاں آلات موسیقی پر اسلام نے پابندی لگائی ہے کیونکہ یہ چیز گم کر لیتی ہے، اپنے اندر دین سے دور کر دیتی ہے، وہیں دف کی اجازت دی گئی ہے، اور انسانی آواز اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ جیسے میری بیٹی کے نکاح کے موقع پر اس کی دوستوں نے کہا، آنٹی کیا ہم گیت گا سکتے ہیں؟ میں نے کہا گیت کے الفاظ مجھے دکھاؤ، اور اگر تم لوگوں کی آواز باہر بیٹھے مردوں تک نہ جا رہی ہو تو یہ شوق پورا کر لو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کا دن اور کیا ہوتا، وہ تو جھوم گئے، تو وہ بہت خوش ہو کر گا رہے تھے۔ ان اشعار پر سیرت نگاروں نے کلام کیا ہے۔ کسی نے کہا یہ اشعار تبوک کے موقع پر پڑھے گئے تھے، لیکن اس کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی، اور کسی نے کہا کہ اسی موقع پر یعنی ہجرت کے موقع پر یہ پڑھے گئے تھے اشعار، اور یہ اسٹرانگر اوپینین ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اتنا خوشی بھرا دن تو ہم کو نہ ملا نہ ملے گا۔ ہماری زندگی میں جو بھی سب سے بڑی خوشی ہوگی اس سے بڑھ کر مدینہ والوں کو یہ خوشی تھی۔ یوسف اسلام نے طلع البدر کو لوگوں کے سامنے جس طرح پیش کیا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ان اشعار کو جب ان لوگوں نے خوشی میں دف بجا کر اور جوش اور جذبے سے پڑھا ہوگا، وہ فیلنگز تو ہم نہیں لا سکتے، لیکن تھوڑا بہت ہم اندازہ لگا لیتے ہیں اس گیت کو سن کر انشاءاللہ۔